السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے امریکہ نے پاکستان سے منہ کیوں موڑا۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مشیر سلامتی معید یوسف نے فائنانشل ٹائمز کو انٹرویو میں امریکی صدر کی بیزاری کا شکوہ کیا تو اسی انٹرویو میں اخبار نے تبصرے کے طور پر ایک لائن لکھی کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت دراصل یہاں کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلتی ہے۔ اخبار کا یہ تبصرہ بائیڈن ڈاکٹرین کی طرف اشارہ ہے۔ بائیڈن ڈاکٹرین کو جاننے اور سمجھے بغیر امریکہ کی پاکستان سے حالیہ بیزاری کو سمجھنا ممکن نہیں۔ بائیڈن ڈاکٹرین کیا ہے؟ صدر بائیڈن نے G7 سربراہی اجلاس، نیٹو اجلاس اور یورپی یونین کے سربراہوں سے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک مقابلے میں ہیں۔ یہ مقابلہ صرف چین سے نہیں بلکہ دنیا بھر میں آمروں اور حکومتوں کے ساتھ ہے۔ صدر بائیڈن کا یہ جملہ ان کے ڈاکٹرین کی طرف اشارہ اور اس کا خلاصہ ہے۔ صدر بائیڈن نے مزید کہا تھا کہ چین یا کوئی دوسرا ملک نہیں بلکہ جمہوریتیں تجارت اور ٹیکنالوجی کے بارے میں 21ویں صدی کے قوانین لکھیں گے۔ امریکی صدر نے واشنگٹن کی خارجہ پالیسی اور اتحادوں کی بنیاد جمہوریت بمقابلہ آمریت کو قرار دیا ہے۔ G7 سربراہی کانفرنس میں شریک سربراہان رائٹرز صدر بائیڈن نے الیکشن کے دوران ہی خارجہ پالیسی ترجیحات کا اعلان کر دیا تھا اور ان کا مقصد عالمی نظام کی تشکیل نو ہے، جس کے لیے انہوں نے جمہوری دنیا کی قیادت کے عزم کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم میں فتح اور آئینی دیوار کے خاتمے کے بعد ایک عالمی نظام تشکیل دیا تھا جسے لبرل انٹرنیشنل آرڈر کا نام دیا گیا۔ 1991 تک وہ کتبی رہا، یعنی زیر استعمال رہا یا پھر لاگو رہا، اور 1991 سے 2008 تک یہی نظام چلتا رہا۔ صدر بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم میں تسلیم کیا تھا کہ امریکہ کا بنایا یہ عالمی نظام اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے اور اس کے تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ بائیڈن کا خیال ہے کہ امریکہ کے اندرونی مسائل بہت ہیں لیکن خارجہ پالیسی اب بھی امریکی اثر و رسوخ کی کنجی ہے۔ امریکہ کی نئی خارجہ پالیسی بنانے والے اشرافیہ کا خیال ہے کہ دنیا خود کو منظم رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس کا واحد حل عالمی نظام کی تعمیر نو ہے جس کے بلیو پرنٹ بھی امریکہ کے پاس ہیں۔ تعمیر نو میں ڈیولپر کا کردار بھی امریکہ کا ہے، پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی امریکہ ہے اور بلڈنگ مینیجر بھی امریکہ ہے۔ اس اشرافیہ کا خیال ہے کہ نظام کی تعمیر نو نہ کی گئی اور تعمیر نو کے تمام مراحل اپنے ہاتھ میں نہ رکھے گئے تو امریکہ کی جگہ کوئی اور لے لے گا، جس سے امریکی مفادات متاثر ہوں گے اور انتشار پھیلے گا۔ اس نئے نظام کی تشکیل کے لیے جب صدر بائیڈن جمہوریت بمقابلہ آمریت کی بات کرتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ خاص مسائل پر قوانین کی تشکیل کے لیے اتحادیوں اور ہم خیال شراکت داروں کو اکٹھا کرنا کامیاب حکمت عملی کا آغاز ہے، لیکن کثیر قطبی دنیا میں عالمی نظام کی تشکیل کے لیے یہ اصول کافی نہیں۔ جمہوریت بمقابلہ آمریت کی بنیاد پر شراکت داری کی بات کریں گے تو موسمیاتی تبدیلیوں سے لے کر وبائی امراض کی روک تھام کے تک کئی بڑے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے چین، روس اور ان کے اتحادی ملکوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ اگر چین، روس اور دیگر ملکوں کو آمریتیں قرار دے کر دنیا کو تقسیم کر دیں گے تو نیا عالمی نظام نہیں بنے گا بلکہ نئے تنازعات جنم لیں گے۔ جمہوریتیں بھی ایک سوچ کی حامل نہیں ہوتی کیونکہ ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2 دہائیوں سے گیس پائپ لائنوں پر تنازعات، پابندیاں اور کشیدگی
عراق کی جنگ اور روس اور چین کے ساتھ مغرب کے تعلقات پر مغرب خود اختلاف رائے کا شکار ہے۔ برطانوی مدبر لارڈ پالمرسن نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی دائمی حلیف نہیں اور ہمارا کوئی دائمی دشمن نہیں ہے، ہمارے مفادات ابدی اور دائمی ہیں۔ صدر بائیڈن اپنے نظریے میں اس روایتی حکمت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ جمہوریت کا فروغ امریکی خارجہ پالیسی کے بیانیے کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ یہ بیانیہ تب سے ہے جب امریکہ کے 28ویں صدر ووڈرو ولسن نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ پہلی جنگ عظیم میں داخل ہو کر دنیا کو جمہوریت کے لیے محفوظ بنا رہا ہے، لیکن اب امریکہ اس قدر غالب قوت نہیں ہے۔ یہ تصور کرنا کہ جمہوریتوں کا اتحاد از خود ایک نئے عالمی نظام کی خدوخال وضع کر دے گا اور اس نظام سے غیر جمہوری اور بڑی طاقتوں کو باہر رکھا جا سکتا ہے، ایک خطرناک تصور ہے جو انسانیت سے جڑے بڑے چیلنجوں سے نمٹنے میں عالمی تعاون کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور بین الاقوامی استحکام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ بائیڈن کا خیال ہے کہ امریکہ کے اندرونی مسائل بہت ہیں، لیکن خارجہ پالیسی اب بھی امریکی اثر و رسوخ کی کنجی ہے۔ نئے عالمی نظام کی تشکیل کے لیے G7 کو وسعت دے کر D10 بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ D10 کی تجویز دینے والوں کا خیال ہے کہ اس نئے گروپ کی تشکیل سے عالمی معیشت کو سنبھالا دیا جا سکے گا، زیادہ منصفانہ اور پائیدار تجارتی معاہدوں کے ذریعے دنیا کو جوڑا جا سکے گا، اور اس حوالے سے فری ورلڈ ٹریڈ ایگریمنٹ بھی تجویز کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مربوط عالمی معیشت اور مالیاتی نظام پہلے سے موجود ہے اور ضروری نہیں کہ یہ نظام صرف جمہوریتوں کے حق میں ہو۔ اگر امریکی ڈالر گلوبل ریزرو کرنسی کی حیثیت رکھتا ہے تو ابھرتا ہوا کمیونسٹ چین موجودہ حالات میں عالمی معیشت کی انجن رکھتا ہے۔ موجودہ D10 ممالک کے ساتھ چین کی تجارتی شراکت داری ہے۔ روس یورپی یونین کے بہت سے رکن ممالک کا تجارتی پارٹنر ہے اور $600 ارب سے زیادہ کرنسی ریزرو رکھتا ہے۔ چین کے پاس 1.1 خرب امریکی ڈالرز کے ریزرو ہیں اور صرف 2019 میں امریکی کمپنیوں نے چین میں $116 ارب کی براہ راست سرمایہ کاری کی۔ چین کے بارے میں دنیا کو کئی تحفظات ہیں، جن میں سپلائی چین ٹیکنالوجی کنٹرول، چینی ٹیکنالوجی پر انحصار سے گریز جیسے معاملات شامل ہیں، لیکن یہ چھوٹے مسائل ہیں اور بین الاقوامی باہمی انحصار کو نئے سرے سے ترتیب دیا جانا ممکن ہے۔ اس کے لیے نئے عالمی نظام کی ضرورت نہیں۔ کمیونٹی آف ڈیموکریسی جمہوریتوں کے اتحاد کا تصور بھی نیا نہیں۔ 2000 میں کلنٹن انتظامیہ نے کمیونٹی آف ڈیموکریسیز کے نام سے ایک تنظیم تشکیل دی تھی جو بش دور میں بھی برقرار رہی۔ اس تنظیم کا مقصد اقوام متحدہ سمیت کثیر فریقی فورمز پر جمہوری ممالک کے مشترکہ سفارتی اقدامات بتایا گیا تھا۔ آج 20 سال بعد بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ کوئی ایسی تنظیم بھی وجود رکھتی تھی۔ جمہوریتوں کے اتحاد کا یہ تصور ایک بار پھر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اب حالت یہ ہے کہ دنیا بھر میں جمہوریت کو مقبولیت پسند اور آمرانہ قوم پرستی کے چیلنج کا سامنا ہے اور جمہوریت پسپا ہو رہی ہے۔ جمہوریتوں کے اتحاد کا تصور پیش کرنے والے سمجھتے ہیں کہ اس طرح دنیا کو ایک اور سرد جنگ سے بچایا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کو جمہوری اور آمر گروپوں میں تقسیم کر کے کس طرح سرد جنگ یا تنازعات سے بچا جا سکتا ہے؟ چین کو صرف اس لیے ایک طرف کر دینا کہ اس کا سیاسی نظام آپ سے میل نہیں کھاتا اور آپ کی نظر میں چین کا نظام آمریت ہے،
ایسا کرنے سے چین مغرب کے تسلط والے نظام کے مقابلے کے لیے زیادہ سرگرم ہونے پر مجبور ہو جائے گا۔ فی الوقت چین مغرب کے ان کئی قوانین اور روایات پر عمل کر رہا ہے جنہیں وہ اپنی ترقی کے لیے اور مفاد میں ضروری سمجھتا ہے۔ امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ اور برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد اٹلانٹک چارٹر پر دستخط کیے تھے۔ اس چارٹر کے ذریعے جمہوریت کو نازی ازم کا جواب قرار دیا گیا اور ایک عالمی نظام تشکیل دیا گیا جسے لبرل قوانین پر مبنی بین الاقوامی نظام کا نام دیا گیا تھا۔ نیو اٹلانٹک چارٹر 80 سال بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے ساتھ جون میں ہونے والی ملاقات میں نیو اٹلانٹک چارٹر پر دستخط کیے اور جمہوریت کو امریکی خارجہ پالیسی کا مرکز بتایا۔ اس چارٹر پر دستخط کر کے امریکہ نے نئے اسٹریٹجک مقابلے کی بنیاد رکھی ہے جسے جمہوریت بمقابلہ آمریت کہا جا رہا ہے اور یہی نیا ورلڈ آرڈر ہے۔ چین اور روس امریکہ کے مد مقابل اس ورلڈ آرڈر یا وژن کے متبادل منصوبے پر کام کر رہے ہیں کہ دنیا کیسے چلائی جائے گی۔ امریکی اپنے مقابل قوتوں کے نظام کو آمریت اور جبر کا نام دیتے ہیں۔ جمہوریت کا اتحاد بنانے والے اس مشکل میں ہیں کہ ان کے اپنے ملکوں میں جمہوریت دفاعی پوزیشن میں ہے، چیلنجوں کا سامنا کر رہے ہیں اور جنہیں وہ امر اور جابر کہتے ہیں ان کا دنیا میں اثر اور طاقت بڑھ رہی ہے۔ نیا اٹلانٹک چارٹر پہلے چارٹر کے نکات کو سموئے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ نئے نکات شامل کیے گئے ہیں جن میں ٹیکنالوجی، سائبر خطرات، ماحولیاتی تبدیلی جیسے معاملات شامل ہیں۔ نئے ورلڈ آرڈر پر کام کرنے والے امریکہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اب اس کی طاقت بھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ امریکہ نے جب پہلا ورلڈ آرڈر بنایا تو اس نے اقوام متحدہ، WTO، عالمی بینک، نیٹو، اتحاد جیسے ادارے اور تنظیمیں بنا کر دنیا کو مرضی کے مطابق چلایا۔ ان اداروں سے خود امریکہ مطمئن نہیں اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو اقوام متحدہ کے فنڈز تک روکنے پر آ گئے تھے اور کثیر فریقی فارمیٹ سے پیچھے ہٹنے کے پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اب تک نیو اٹلانٹک چارٹر پر صرف امریکہ اور برطانیہ نے ہی دستخط کیے ہیں جبکہ جن جمہوریتوں کو وہ اتحاد مانتے ہیں انہیں اس چارٹر کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ نیو اٹلانٹک چارٹر اگر نئے ورلڈ آرڈر کی بنیاد ہے تو اسے وسیع البنیاد گروپ کی حمایت حاصل کرنا ہوگی۔ نیو ورلڈ آرڈر کی تشکیل کے لیے پہلے کی طرح نئے ادارے بنانے کی ضرورت پڑے گی۔ D10 گروپ ان نئے اداروں میں پہلا مجوزہ ادارہ ہے۔ D10 کی توجہ کا مرکز چین اور روس ہوں گے۔ دوسرا بڑا ادارہ ٹیکنالوجی کے لیے اتحاد ہوگا جس میں روس اور چین کے ساتھ ٹیکنالوجی کا مقابلہ ہوگا اور ہواوے پر پابندیاں سمیت امریکہ کی حالیہ اقدامات اسی جانب ابتدائی قدم ہے۔ ٹیکنالوجی اتحاد کے علاوہ نیا تجارتی معاہدہ اور تنظیم بنے گی جس کے لیے گلوبل فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی تجویز سامنے آ چکی ہے۔ جمہوریتوں کا اتحاد بنانے کے لیے صدر بائیڈن جمہوری ملکوں کے سربراہ کانفرنس بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی کچھ امریکہ کے خیالات اور ان کی ارادے اور ان کے چاہت جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر پسند آئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کریں ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔